قائم کرتے یا کسی شہر کا رخ کرتے، آپ لکھنؤ چلے جاتے، لکھنؤ بھی حضرت کو جانا جانتی ہے، آپ ممبئی چلے جاتے، ممبئی بھی حضرت کو پہچانتی ہے، بدیش چلے جاتے، بدیشوں میں حضرت کے نام کا سکہ چلتا ہے، مگر آپ کا مشن یہ رہا کہ جس علاقے سے ابو الحسن نکلا ہے اس علاقے میں دین کا ایک ایسا گلشن قائم کر دیا جائے کہ اس علاقے کی تاریخی دور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی سہیل اختر صاحب مصباحی، حضور صدر العلماء، حضور صدر الفقہاء، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دیواروں جھوم کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور صدر الفقہاء، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ ناز کرو، اللہ رب العزت نے تمہارے علاقے میں ایک عالمگیر شخصیت عطا فرمائی ہے، یہ شخصیت ناز کرنے کی ہے، ابھی وقت ہے قدر کر لو، جانے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، لوگوں کا مزاج بنتا ہے، لوگوں کی فکر و شعور پہ بیداری آتی ہے، مگر جانے کے بعد جب تم نے قدر کی تو کیا کی ہے؟ تم اب بھی شعور کی آنکھیں کھولو، حضرت کو پہچانو، حضرت کا وقار پہچانو، حضرت کیا مبلغ علمی جانو۔ حضرات محترم، آج محتاج تعارف نہیں، حضور صدر الفقہاء کو پورا عالم جانتا ہے، اور جانتا ہی نہیں ہے بلکہ چوٹی کے علماء میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے، آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت نے کرم فرمایا کہ علاقے میں ہمارے علم کا کچھ دریا بہے، کچھ فیض پہنچے، تو آپ نے اس علاقے کو منتخب کیا۔ نمنہارا کی سرزمین پر دین کا ایک عظیم الشان قافلہ، آپ نے ایک عظیم الشان قلعہ قائم کیا اور آپ لوگوں کو دعوت محبت دے دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ بڑی ترقی سے آگے بڑھا، چند دنوں میں آپ نے دیکھا بڑا کام ہوا، تعمیر و ترقی کے معاملے میں یہ جامعہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرات محترم، مگر آپ خوب جانتے ہیں چند دن پہلے اس جامعہ کو کسی کی نظر بد لگی، دشمن پیچھے پڑ گئے، حاسدین نے مفتی صاحب کے قدم کو کھینچنے کی کوشش کی، لوگوں نے آپ کو پیچھے بائک کرنے کی کوشش کی۔ میں ان حاسدین سے کہنا چاہتا ہوں، اے حاسدو، یہ مفتی ابو الحسن کا قلعہ نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا گلشن ہے۔ تمہاری عداوت مفتی صاحب سے ذاتی ہو سکتی ہے، مگر عداوت کا محور کبھی جامعہ کو نہیں بنانا چاہیے، مدرسے کو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ دین کا قلعہ ہے، یہاں سے علماء فارغ ہوتے ہیں، رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا جاتا ہے، شریعت کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس جامعہ کا مشن کیا ہے تو یاد رکھو اور نوٹ کر لو، غور سے سنو۔ جامعہ کا مشن یہ ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے اور ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ، عظمت حضور صدر الفقہاء، جامعہ تاج الشریعہ، جشن دستار بندی، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، میں ایک بھی بڑا اچھا بول رہا ہے، یقیناً کمال بھائی کا باجا بڑے کمال کا، بڑے کمال کا ہے۔ ہلکا سا کم کر دیا، ہر جلسے میں اسے مائک کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے علماء کو بل ملتا ہے۔ آپ اتنا خاموش ہے جس سے ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ذرا مچل کر سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ محترم مفتی صاحب قبلہ نے آپ کے علاقے میں یہ جامعہ تاج الشریعہ بنایا ہے، نام بھی بڑا پیارا ہے، تاج الشریعہ کے نام پر جامعہ کا نام ہے۔ دیکھ رہے ہیں آئے دن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے تنے تنہا یہ پلاننگ کیا تھا، یہ مشورہ کیا تھا، یہ ذہن بنایا تھا کہ نمنہارا کو چنا جائے، نواب گنج کے علاقے میں جہاں پر مذہبیت پڑھ رہی ہے، جہاں پر رسول اللہ کے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی کوئی کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کبھی آواز اٹھتی ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کبھی
کی آواز اٹھتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت مر کے مٹی میں مل گئے. مفتی صاحب قبلہ نے ان کی آواز کو دبانے کے لیے یہاں جامعہ تاج الشریعہ قائم فرمایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مگر یہاں تاج الشریعہ کے نام سے جو جامعہ قائم ہوا ہے اس جامعہ کی آواز تاج الشریعہ کی آواز جامعہ بہت دے رہی ہے. اور جامعہ تاج الشریعہ کے زمانے میں تمہارے اختیار تم کہتے ہو نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مگر جامعہ تاج الشریعہ سے تاج الشریعہ کی آواز اٹھتی ہے. اے دنیا والوں، مصطفیٰ کا اختیار یہ ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے وہاں جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور میں وہ یاور بناؤ کو میری خود جو گرفتارے بنا. سبحان اللہ. شریعہ کی آواز ہے. حضرت نے یہاں ادارہ قائم فرمایا، روز برفتو ترقی پر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار یہاں سے علماء کی دستار ہو رہی ہے، علماء فارغ ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں، کتاب بھی دیا ہے، کتاب پڑھنے والی جماعت بھی عطا فرمائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے کتاب بھی لکھا اور کتاب پڑھنے والی جماعت بھی فارغ ہو. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتابیں پڑھ کر کے لوگوں کے درمیان اس کتاب کو پھیلانے والی ٹیم بھی آپ نے بنائی ہے. کلو عنائن یتغشہ بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس برتن میں ہوتا ہے. مفتی صاحب نے ادارہ قائم کیا. آپ کی فکر بڑی بلند ہے. آپ نے آن لائن تعلیم کا انتظام فرمایا. مفتیان کرام پڑھنے لگے پورے ہندوستان سے. مفتیان کرام نے حضرت سے رابطہ کیا. حضرت نے دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں، نمن ہارا کی دھرتی پر میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو. ایک دیا ہم نے جلائی ہے ہواؤں کے، ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. ہواؤں کی دوش پر، طوفان کے سط پر ہم نے ایک دیا روشن کیا ہے. اے لوگوں، یہ دیا جسے ہم نے روشن کیا ہے یہ دیا مذہب اسلام کا دیا. واہ واہ واہ. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ کی آواز کو علماء نے محسوس کیا، علماء حضرت کے ساتھ آتے گئے. خواجہ منصور پڑھ کر کے مفتی صاحب کے ساتھ آئے، کہا حضرت ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. قاری عثمان رضا نے کہا حضور مفتی صاحب قبلہ میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. مولانا معین الدین بولے میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. قاری ذوالفقار بولے میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. جب مفتی صاحب کے جذبے کو اور اس طرف کو حضرت قاری زین العابدین نے دیکھا، پکار پڑے مفتی صاحب آپ تنہا نہیں ہیں، ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہے. مفتی صاحب گویا کہ بول پڑے، کہنے لگے اے دنیا والوں، میں اکیلا ہی چلا تھا، جانے دے منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے اور کارواں بنتا گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ. الحمدللہ لوگوں نے محسوس کیا، آپ جڑے، علماء جڑے، علماء جڑے، خطبہ جڑے، نقبہ جڑے. مفتی صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب نے مفتی صاحب کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا. اپنی اپنی محبتیں پیش کرنے لگے، اپنا اپنا خراج پیش کرنے لگے. مفتی صاحب کا کام آگے بڑھ گیا، روز افزوں کام بڑھتا گیا. دن رات آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ ترقی پر ہے، پھر سے جامعہ کے لہلہانے لگا. دستار بندی کی رونق رونق محفل سج گئی. گویا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا. حد پرواز سے ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے قدم کو آسماں کے پار جانا. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ستارے توڑ کر رک جاؤں
کیا کہنے حضرت ماشاء اللہ مجھ سے میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. آج آپ پھر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ اسٹیج سجا ہے, یہ علماء آئے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, پھر یہاں لائٹنگ ہے, پھر یہاں رونق ہے. ہمارے بائیں طرف یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے قرآن یاد کیا ہے. داہنی طرف جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو عالم تھے مگر انہیں مفتی بنایا گیا ہے. حضرت نے انہیں مفتی بنایا ہے. یہاں سے مفتی کی دستار دی جائے گی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, آج بھی کچھ مفتی صاحب سے چلنے والے ہیں, کچھ معاندین ہیں, کچھ مخالفین ہیں, نہ جانے کیسے کیسی تحریریں وہ جاری کر دیتے ہیں. ایک تحریر میں نے دیکھی, کسی بچکانے میں لکھا تھا کہ وہ ایسے مفتی ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں, نہ کبھی فتویٰ دیا, نہ کبھی تصنیف و تعریف کا کام کیا, نہ کبھی فتوے پہ کام کرتے ہیں, جھوٹے مفتی بنے ہوئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اے حاسدو ذرا عینک لگاؤ, تم مفتی صاحب کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹے مفتی بنے ہوئے ہیں, یہ وہ مفتی ہے جو ہر سال سینکڑوں مفتی بنایا کرے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت حضور صدر الفقہا, عظمت حضور صدر العلماء, مفتی سوائل اکبر مصباحی صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. ہر سال مفتی بناتے ہیں, یہ تمہارا کام نہیں. اگر تم سال بھر انڈے پہ بیٹھو تو چوسے نہ نکلے. آئے آئے کیا جملہ ہے, آئے آئے صاحب یہ تعداد علماء کی فارغ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ چیلنج کرتے ہو, ماشاء تم اللہ. مفتی صاحب کے علم کو للکارتے ہو. ارے میاں مفتی صاحب کو تو پورے اہل ہند نے مانا ہے, کبھی ان کے شاگردوں کے سامنے بیٹھ جاؤ, تمہاری اوقات پتہ چل جائے گی اور پتہ چل جائے گا کون جعلی مفتی ہے کون اوریجنل. ارے واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاء اللہ. کیا کہنے, جواب نہیں, جواب نہیں. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, مولانا فیضان صاحب ہمارے ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب نے کہا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, زندہ باد. ماشاءاللہ. ایک مفتی آصف رضا غوثی نے فتاوی غوثیہ لکھا. ارے واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یہ مفتی صاحب نے نہیں لکھا ہے, ہائے 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 ہائے, مفتی صاحب نے جس کو قلم پکڑ کے لکھنا سکھایا ہے, ہائے ہائے ہائے, سال میں اس نے یہ کتاب لکھی. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ. اور ماشاءاللہ ایک دو نہیں, ترجمہ کتاب ہے. یہاں سے جو مفتیان کرام فارغ ہوتے ہیں ابھی آپ کے سامنے دکھایا جائے گا. کئی مفتیان کرام نے کتابیں لکھی ہیں فیس بک پر اور واٹس ایپ پر. 2 لائن کی تحریر لکھنے سے کوئی مفتی نہیں ہوتا. مفتی وہ ہوتا ہے جسے امین المومنین فی الحدیث محدث کبیر اپنا دار الافتاء ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کیا کہنے, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضور محدث کبیر, معتمد حضور محدث کبیر, بازوئے حضور محدث کبیر, فیضان حضور صدر الفقہا, زندہ باد, زندہ باد. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, ذخیرہ لکھا ہے. اگر کوئی بات ہو سلیقے سے گفتگو کی جائے, سلیقے سے جواب دیا جائے گا. اگر جو زبان یا جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے الحمدللہ اس کا بہتر جواب دینے والے ادھر بھی قلمکار موجود ہیں, مگر ہم ایسے ویسوں کو منہ نہیں لگاتے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پیچھے پڑنے سے سوائے کچھ کیچڑ کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, مگر میں انہیں دعوت نظارہ ضرور دینا چاہتا ہوں. یہ مفتی صاحب نے جسے پڑھایا ہے یہ ان علماء کی جماعت ہے الحمدللہ جن کی مبارک جماعت فارغ ہو رہی ہے. یہ مفتیان کرام ہے. ایک تنہا آدمی اکیلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ مفتی ابو الحسن صاحب سے پوچھئے. ابجد الحدیث آپ نے لکھا, دیہات میں جمعہ کے احکام آپ نے لکھا, امام و مقتدی کب کھڑے ہو آپ نے لکھا ہے. آپ نے حق و باطل کے درمیان
درمیان امتیاز والی تحریریں لکھی ہے، آپ نے ان پر مذہبوں سے میل جول لکھا ہے، نہ جانے کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہے، آپ کتاب بھی لکھتے ہیں، جامعہ میں فتویٰ بھی دیتے ہیں، امجدیہ کے اندر آپ پڑھاتے بھی ہیں اور لوگوں کے فون پر آئے ہوئے سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ کو کتنا وقت ملتا ہے، آپ کو کتنا ٹائم ملتا ہے، آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے، آپ کے اندر کتنی ہمت ہے، آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، آپ کے اندر کتنی وسعت ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میاں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اس کا ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، جسے مدنی تاجدار کہا جاتا ہے۔ گویا کہ قرض کرتے ہیں دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، یا رسول اللہ ہمارے ہلانے سے ایک دن کا بھی نہیں ہلتا، خش و خاشاک بھی اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی دن کا اٹھانا چاہے یہاں سے وہاں رکھنا چاہے ہم نہیں ہلا سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جس پر آپ کی عنایت ہوتی ہے اگر آپ چاہ لو تو ایک فرد واحد سے کتابوں کے ذخیرے لکھوا لو، یا رسول اللہ آپ چاہ لو تو اسی سے فتوے بھی دلوا لو، آپ چاہ لو تدریس کا کام بھی لے لو، آپ چاہ لو اس سے جامعہ کا کام بھی لے لو، آپ چاہ لو آن لائن مفتیوں کو پڑھانے کا کام لے لو، آپ چاہ لو تو اتنی عظیم عظیم دین کے کام ان سے لے لو، یا رسول اللہ یہ سب آپ کی چاہت کا ثمرہ ہے، آپ نے چاہا ہے تو خواجہ منصور احمدی نے 65 بگھے میں آپ کے دین کے علوم و ارتقاء کے لیے یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی ہے اور بنا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ علماء کام کر رہے ہیں تو سب آپ کی چاہت ہے، آپ کے چاہنے سے ہے، گویا کہ ان علماء اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کی زبان میں استغاثہ لگایا کہ دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میں زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ کرم ہے آپ کا یا رسول اللہ، یہ عطائیں ہیں آپ کی یا رسول اللہ، یہ بہاریں ہیں آپ کے فیضان کی، آپ کا فیضان ملتا رہا ہے، کام چلتا رہا ہے، آپ کا فیضان ملتا رہے گا، کام چلتا رہے گا، اسی طریقے سے یہ ادارہ بڑھتا رہے گا۔ اور سن لو معاندین و محاسدین بھی سن لے، یہ رسول اللہ کے مشن کا کام ہے، تمہارے روکنے سے یہ مشن رکنے والا نہیں ہے۔ تم سے پہلے ابو جہل تمہارے باپ نے رسول کے دین کو روکنے کی بہت کوشش کی، جب تمہارے باپ سے نہیں ہو سکا تو تم ان کی اولاد ہو، یعنی تم سے کیسے ہو جائے گا، یہ کہاں رکے گا؟ مفتی صاحب کے قدموں میں الحمدللہ وہ پرواز ہے، رسول اللہ کی عنایت حاصل ہے کہ آج بھی کہتے ہیں کل بھی کہتے رہیں گے، میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا ہدے پر۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہیں ماشاء اللہ، بولو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے سبحان بولو اللہ سبحان سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ کام رسول اللہ کے گلشن کا ہے، مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کا ہے، یہاں علماء کی جماعت فارغ ہوتی ہے، یہاں حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجا، آپ نے یہاں بھیجا، یہ بچے خالی الذہن آئے تھے، یہ بچے جب یہاں آئے تھے تو انہیں سلیقہ نہیں معلوم تھا، انہیں شعور نہیں معلوم تھا، مگر جب آج نکل رہے ہیں تو الحمدللہ یہ کوہ نور بن کر نکل رہے ہیں، یہ پوری امت کی برہم زلفوں کو جہاں رہیں گے وہی سوارا کرے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، سبھی لوگ اپنے ہاتھوں کو پیشاب میں لے کے حضور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان علماء کرام، فیضان حضور صدر الفقہا، جشن دستار بندی جامعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد، فارغ ہو رہے ہیں، علماء کی جماعت فارغ ہو رہی ہے، یہ مفتیان اسلام ہیں جن کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، قوم کے حوالے کیے جائیں گے، یہ مفتیان کرام جہاں جائیں گے، یہ حفاظ کرام جہاں جائیں گے وہاں دیندگی کو ختم کریں گے، ظلمت کو مٹائیں گے، جہل کو ختم کریں گے، لوگوں کو شعور بندگی اور مزاج زندگی عطا کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دنیا والوں کو دنیا کے خالق سے ملاتے ہیں، ربط مضبوط کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اے انسان
کیسے سیکھو؟ ماشاءاللہ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ یہ مدرسے ہیں جہاں پر داخلہ لیا جاتا ہے، آپ سے آپ کے 1 2 3 4 بچے نہیں سمجھتے، مگر الحمدللہ یہاں 2 400 500 جہاں جیسی تعداد، جہاں جیسی وسعت، کہیں 1000 2000 5000، جہاں جیسا انتظام، قوم کے بچے یہاں آتے ہیں، آپ سے 1 2 نہیں سنبھلتے، یہاں سب کو سنبھال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ چل کے ہاتھ اٹھا کے سب لوگ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرات محترم، مدرسے میں جو بچے آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے انہیں نماز کا پابند نہیں بنا پاتے۔ آپ کے بچے فجر میں بیدار نہیں ہوتے، آپ کے بچے موبائل پر پب جی کھیلتے ہیں، آن لائن گیم کھیل کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، مگر جن بچوں کو آپ نے مدرسے کے حوالے کر دیا، ان بچوں کی زندگی دیکھو۔ اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، آپ مدرسے سے مت چلو، آپ مدرسے سے حسد مت کرو، آپ مدرسے پہ شک کی نظر مت ڈالو۔ اس مدرسوں کے اندر مصطفیٰ کے غلام بنائے جاتے ہیں، امن و آشتی ان کی کھٹی میں پلایا جاتا ہے، صبر و شکر انہیں سکھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ سروے کر لو، ہم جن بچوں کو فارغ کرتے ہیں انہیں یونیفارم دیتے ہیں، ہمارے بچے جہاں بھی رہیں گے وہاں پہچانے جائیں گے، بس میں بھی ہوں گے تو بھی پہچانے جائیں گے، پلین میں ہوں گے تب بھی پہچانے جائیں گے، ٹرین میں ہوں گے تب بھی پہچانے جائیں گے، اسٹیشن پہ ہوں گے تب بھی پہچانے جائیں گے، بازار میں ہوں گے تب بھی پہچانے جائیں گے۔ یونیفارم یہ ہے، ان کے سروں پہ ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، لباس اسلامی ہوتا ہے۔ آپ سروے کر لو، تم 98% کو پڑھاتے ہو، ہم 2% کو پڑھاتے ہیں، مگر جہاں چوہے کی محفل سجتی ہے ہمارے یہاں کا 0.1 بچہ نہیں ملتا ہے، جہاں نظر آتے ہیں وہ تمہارے ہی بچے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد حق ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جوا بند ہو، شراب بند ہو، ظلم بند ہو، رشوت بند ہو، ایک دوسرے سے پر ظلم کرنا بند کر دیا جائے، ستانا بند کر دیا جائے، کمزوروں کو دبانا بند کر دیا جائے، چھوا چھوت ختم ہو، سب کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا جائے، سب کو وحدانیت کا پاٹ پڑھایا جائے، سب کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے، سب کو ایک مزاج دیا جائے۔ اگر یہ مزاج یقیناً انسانیت کا مزاج ہے تو یہ مزاج مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، مسجد میں سکھایا جاتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ بغیر بھید بھاؤ، بغیر امیر غریب کو چھاٹے، بغیر بادشاہ فقیر کی رعایت کیے، سب کو ساتھ کھڑا کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد واہ واہ تو صحیح ہے نا؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پہلے طہارت سکھائی جاتی ہے، پہلے وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے، غسل کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کپڑے کی پاکی بتائی جاتی ہے۔ جس بچے کا وضو ہو گیا، لباس پاک ہو گیا، بدن پاک ہو گیا، طہارت ملی تو اس کو ظاہری ہی نہیں، اس ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ اللہ اسے باطنی طہارت بھی عطا فرمائے۔ بے شک حق ہے زندہ باد زندہ باد پہلے پاک بناتے ہیں پھر انہیں عالم بناتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ پورے علماء کی توجہ چاہیے۔ مدارس پر شک کی نگاہ مت ڈالو، جھگڑالو ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جائیے تھانے میں جھگڑنے والوں کی تعداد دیکھ لیجیے، آپ کورٹ میں چلے جائیے، کیس لڑنے والوں میں ہماری یونیفارم پہنے ہوئے لوگوں کا وہ دیکھو، انہیں پہچانو۔ آپ جاؤ شراب خانوں پر، الحمدللہ ہمارے پڑھائے اور سکھائے بچے وہاں لائن نہیں لگاتے۔ بولو حق ہے کہ نہیں؟ جب شراب ہمارے بچے کبھی نہیں پیتے تو شراب پی کر کے روڈوں پر شور شرابے کرنے والے
روڈوں پر ہنگامہ کھڑا کرنے والے وہ مدرسوں کے نہیں ہوتے، وہ کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں، مگر مدرسے میں جس کا داخلہ لے لیا جاتا ہے الحمدللہ وہ بچہ کبھی شراب نہیں پیتا۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے تو نہیں مدرسے میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ مدرسے میں پڑھ کر کے کہ کون سی تعلیم حاصل کریں گے، کیسے ترقی کریں گے؟ میں نے کہا پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو کہ ظلم ختم ہو جائے، لوگ عزت سے رہیں، سکون سے رہیں، یہی تو کہ چوریاں ختم ہو جائیں۔ آپ پڑھائی سے آخر فائدہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ یہی تو کہ لوگ انسانیت سیکھ جائیں، کمزوروں کو دبانا بند کر دیں، ظالموں کی مدد کرنا چھوڑ دیں، مظلوموں کا سہارا بن جائیں، بیواؤں کا سہارا بن جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، لوگوں کی رشتہ داریاں بحال ہو جائیں، بڑوں کی توقیر باقی رہے، چھوٹوں پہ شفقت باقی رہے، والدین کی عزت کی جاتی رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر صرف مدرسے کی پڑھائی عام ہوتی تو یہ اولڈ ہاؤس نہیں بنتے، کیونکہ جو مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں وہ چٹنی روٹی کھا کر پھٹا لباس پہن کر گزارا کر لیں گے، وہ اپنے ماں باپ کو کبھی اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالتے۔ زندہ باد زندہ باد سبحان صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک حق ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے کچھ بول دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں آخر ماں باپ کو عزت و وقار ملنا چاہیے کہ نہیں؟ تعلیم کا یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ والدین جو اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی خدمت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں وقار ملے، انہیں عزت ملے، انہیں پیار ملے، انہیں سکون ملے، انہیں خدمت ملے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں یہ جامعہ تاج الشریعہ میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم میں بتایا جاتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جامعہ تاج الشریعہ میں یہ درس پڑھایا جاتا ہے کہ اے بچے تم مدرسہ کے پڑھنے والے ہو، کوئی پڑھے نہ پڑھے مگر تم نے قرآن پڑھا ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تم نے حدیث رسول پڑھا ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تم نے طریقہ مصطفیٰ پڑھا ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تم نائبین مصطفیٰ کہلاؤ گے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مگر تم حفاظ کرام کہلاؤ گے۔ تم پڑھ لو، رب فرماتا ہے جب تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں جھڑکنا نہیں، اور جب ان سے بات کرنا ہو آواز میں چاہے جتنی سختی ہو، سینے میں چاہے جتنا دم ہو، جب ماں باپ سے بولو تو آواز کو آہستہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے سامنے بولنا ہو تو یہ نہ کہو ہماری آواز بے شک آپ یہ نہ کہنا کہ میری آواز میں شدت ہے، یہ نہ کہنا کہ سینے میں بڑی طاقت ہے، یہ نہ کہنا آواز میں بڑی پختگی ہے، بلکہ جب ماں باپ کے سامنے بولنا ہو تو آواز کو پست کر لینا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، پست لہجے میں بات کرنا، آہستہ آہستہ بات کرنا، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کھولے رکھنا، ان کی خدمت کیا کرنا۔ حضرات محترم، یہ وہ پڑھائی ہے جو مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے، جو دین میں پڑھایا جاتا ہے، جو مدرسے میں پیغام دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ یہ پڑھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ ذرا بولو 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 بولو، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ وہی پڑھائی پڑھنے کے بعد بیٹا لندن میں اللہ 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 اور ماں باپ اللہ اللہ اولڈ ہاؤس اللہ وہاں پہنچ کر کے ان کی زندگی کسی اور کے حوالے ہو جائے، نوکروں کے حوالے کر دیا جائے، نہیں، بلکہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ماں باپ کی جب تک سانسیں چلتی رہے تب تک تم ان کے قدموں میں جھکے رہو، ان کے پاس بیٹھے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کا احترام کرتے رہو، نرمی کے ساتھ بولتے رہو، دن رات ان کی خدمت کرتے رہو، کیونکہ اس دین میں پڑھایا گیا جو تمہاری ماں ہے اس ماں کے قدموں میں تمہاری جنتیں رکھ دی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین،
جشن دستار مفتی جامعہ تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ وہ پڑھائی ہے، مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے سے جلنے والے سوچ لیں آخر مدرسے اتنے کھٹکتے کیوں ہیں؟ ہم تو جھگڑالو افراد نہیں پیدا کرتے، ہم تو الجھنے والے لوگ نہیں پیدا کرتے، ہم تو لڑنے والے نہیں پیدا کرتے۔ جہاں دین ہے، جہاں مذہب ہے، جہاں رسول اللہ کی سنت ہے، جہاں تربی کی شریعت ہے، وہاں پر رحمت ہے، وہاں پاکیزگی ہے، وہاں طہارت ہے۔ جہاں طہارت ہے وہیں صبر ہے، جہاں طہارت ہے وہیں شکر ہے۔ جب صبر کرنا سکھایا جائے گا، شکر کرنا سکھایا جائے گا، جس قرآن کا یہ پیغام ہو، یہ حفاظ ہے، یہ علماء ہے، انہوں نے یہ پڑھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں انہیں یہ پڑھایا گیا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، انہیں یہ پڑھایا گیا ہے کبھی بدلہ لینے کی کوشش مت کرو بلکہ صبر کے ساتھ رہو، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہو۔ جب صبر و شکر کی تلقین ہوگی تو پھر وہاں زحمت نہیں ہوگی، وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ہم یہ پڑھایا کرتے ہیں کہ چوریاں کرنا بند کرو، چوری حرام ہے۔ ہم یہ پڑھاتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، جو لوگ چوری سے باز نہ آئے اگر ان کی چوری اتنے میں مقدار شریع کو پہنچتی ہے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، چوری کی پہچان بھی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے چوری بھی ختم ہو جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ شکر میں تالے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بدل بدل کر نئے طریقے سے چوروں کو پکڑنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ ہم یہاں سے وہ لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ افراد پیدا کرتے ہیں جو زمین پہ رحمت ہی رحمت ہے، جدھر چلتے ہیں ادھر امن و آشتی کی بہاریں آتی ہیں، جدھر چلتے ہیں محبتوں کے قبل کھلتے ہیں، جدھر سے گزر جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں عقیدتوں کے گلاب مسکرایا کرتے ہیں، ہم وہ افراد فارغ کرتے ہیں الحمدللہ جن کی نظریں حیا سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہم وہ افراد فارغ کرتے ہیں جو پاکیزگی کا خیال رکھا کرتے ہیں، ہم وہ افراد فارغ کرتے ہیں جو دنیا میں یہ پیغام دیتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ زندگی کو محبت کے ساتھ گزارنے والے یہ جماعت ہے حفاظ کی، جنہوں نے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے۔ قرآن آتا ہی وہاں ہے جہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہ مفتیان کرام فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر پوری دنیا کے اندر آپ کے علاقے کا نام روشن کریں گے۔ آپ نے ان کی پڑھائی میں حصہ لیا ہے تو جب تک ان کا علم باقی رہے گا اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ بھی فیض پاتے رہیں گے۔ صاحب الحمدللہ بڑے ہوشیار ہیں، دین کا گلشن بنایا، ذرا بولے فیکٹری بنائی تو کس کی؟ ایسی فیکٹری جہاں سے عاشق مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، جہاں غلامان مصطفیٰ بنائے جاتے ہیں، جہاں رسول اللہ کے چاہنے والے بنائے جاتے ہیں، جہاں سے نکلنے والے اپنی اپنی عقیدت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کریم و نجی مسیح ہو سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زمان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم تو یہاں سے وہ افراد فارغ کیے جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیے تاکہ آپ کا بچہ نمازی ہو، پابند ہو، دیندار ہو، اور جو قرآن پہ ریسرچ کرتا ہے الحمدللہ سارے علوم اس میں موجود ہیں۔ وقت کے اندر گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، مگر آپ جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت 59 دائر علوم و فنون حضرت مبین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مفتی ابوالحسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ ان کے علم شمار کرنے لگو، آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی، اگرچہ دونوں ہاتھ میں 6 ہی کیوں نہ ہو، اور ختم ہو جائیں گے، مگر ان کے علم کو دن نہیں پاؤ گے۔ علم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا دیوے شہید علامہ عبد المبین نے کیا پڑھا ہے، ان سے پوچھو گے حضرت کہاں کہاں پڑھا، کیا کیا پڑھا،
میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے، اسی پہ غور کیا ہے۔ میں نے پوچھا مفتی ابوالحسن صاحب قبلہ آپ نے کیا کیا پڑھا؟ کہیں گے سارے علم کا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہم نے قرآن پہ غور کیا تو 6 انگلیاں رکھنے والوں کے بھی گورے ختم ہو گئے، مگر علوم و فنون گن نہیں پائے۔ ہم نے کہا قرآن پہ غور کرنے والے اعلیٰ حضرت نے جب قرآن پر پڑھا، صرف قرآن پر غور کیا، اعلیٰ حضرت کے علوم کے ماخذ وہ صرف قرآن کریم ہے، قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن پر غور کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا علم دیکھو، علم سائنس ان کے پاس ہے، جغرافیہ ان کے پاس ہے، رمن ان کے پاس ہے، علم جفر ان کے پاس ہے، فلکیات ان کے پاس ہے، علم عربیات ان کے پاس ہے، منطق وہ جانتے ہیں، فلسفہ وہ جانتے ہیں، حساب وہ جانتے ہیں، ہندسہ وہ جانتے ہیں، فقہ وہ جانتے ہیں، تفسیر وہ جانتے ہیں، بلاغت وہ جانتے ہیں، منطق وہ جانتے ہیں، صرف وہ جانتے ہیں، نحو وہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ نے کس یونیورسٹی میں پڑھا، کس مدن کس اسکول کا رخ کیا، کس پروفیسر سے رابطہ کیا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کا رابطہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ ہو جائے، عشق کا تعلق ہو جائے، پھر وہ پروفیسروں کو پڑھاتا ہے، پروفیسروں سے پڑھتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جس نے قرآن کو ماخذ بنا لیا پھر وہ پروفیسروں کو پڑھاتا ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل؟ بولے ہاں دلیل ہے نا، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک پروفیسر ہے جن کا نام سر ضیاء الدین ہے، وہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، ریاضی پڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھاتے ریاضی کا ایک مسئلہ پھنسا، الجھ گئے، بڑے بڑے پروفیسروں سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، ریاضی کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ آپ نے پلان بنایا کہ جرمنی جاتے ہیں جہاں ریاضی کے ماہرین رہتے ہیں، یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پروفیسر رہتے ہیں، اب جا کر ان سے اس ریاضی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ اچانک ان کی ملاقات حضرت علامہ ظفر الدین بہاری سے ہوتی ہے۔ پوچھا آخر اسباب سفر کہاں کے لیے تیار ہو رہا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ تیار ہو رہے ہیں۔ سر ضیاء الدین کہنے لگے مجھے جرمنی جانا ہے۔ کہا کوئی خاص کام، جرمنی جانے کی ضرورت، جرمنی جانے کی کوئی خاص وجہ؟ بولے ہاں ایک وجہ ہے، ریاضی کا ایک مسئلہ ہے جس میں میں الجھا ہوا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، پروفیسران سے رابطہ کیا، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ حضرت محترم حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا اگرچہ تم نے بڑے بڑے پروفیسروں سے رابطہ کیا ہے، آپ کو جرمنی جانا ہی ہے، مگر میرا تو ایک مشورہ ہے کہ جرمنی جانے سے پہلے ایک بار آپ بریلی شریف چلے جائیے۔ حضرت کے دیوانوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جرمنی جانے سے پہلے ایک بار ذرا بریلی چلے جائیے، وہاں بھی جا کر کے دیکھ لیجیے۔ پروفیسر سر ضیاء الدین بریلی شریف پہنچے، اثر کے بعد اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی، آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وقت کے اندر بہت گنجائش نہیں تھی، لمبا وقت نہیں تھا، زمین پر آپ نے نشان بنایا، اس ریاضی کے مسئلے کو آپ نے چٹکیوں میں حل کر دیا۔ سر ضیاء الدین پوچھنے لگے اے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ اعلیٰ حضرت بول پڑے میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سب قرآن سے سیکھا ہے، اور ایسا سیکھا ہے کہ دنیا بول پڑی مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا ہے جب نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت کہ تم کے سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔